السلام علیکم جی. آندھی طوفان ہے, بہت زیادہ بارش ہے, اتنی زیادہ بارش ہے کہ اس پوری بارش کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہہ گئی ہے. لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ موسم کے اثرات کو دیکھ کر کے, بارشوں کو دیکھ کر کے, پی ٹی آئی کے بدلے ہوئے موسموں کو دیکھ کر کے علی امین گنڈا پور نے چلہ کاٹنے کا سوچا ہے. تو اس چلے کی کہانی میں آپ کو بتانے والی ہوں. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کا وقت ختم ہونے اور 5 اگست کو احتجاج کو نقطۂ عروج پر لے جانے کے اعلان کے بعد علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل ہائی پروفائل وفد خیبر پختونخوا سے لاہور آیا اور ایک فارم ہاؤس پر میوزیکل ایوننگ ہوئی, باقاعدہ طور پر آؤ بھگت ہوئی. اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مگر وہ یہ مذاکرات صرف فیصلہ سازوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کن فیصلہ سازوں کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے, فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہی فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, وہ حکومت میں نہ رہیں یا پھر رہیں, اس سے علی امین گنڈا پور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ محاشے جو ہے یہ فرما رہے تھے. وہ ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور عوام کو متحرک کریں گے, یہ ان کا پلان ہے. اب علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے 90 روز کا الٹیمیٹم دیتا ہوں, اور کہا کہ وہ ان 90 دنوں میں تحریک عروج پر لے کر جائیں گے اور پھر ایسی سچویشن ہوگی کہ آر یا پار. اوکے ہو گیا. عالیہ حمزہ یہ وہ کیریکٹر ہیں جو کہ 9 مئی کو بھی ہمیں بہت آگے آگے نظر آئی ہیں. پھر انہوں نے جیل کی صحبتیں بھی برداشت کیں, ٹھیک ہے, صحبتیں بھی برداشت کی. اب عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, انہوں نے عمران خان سے, جن کو عمران خان نے خصوصی طور پر, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, عمران خان نے عالیہ حمزہ کو خصوصی طور پر پنجاب میں تنظیمی امور سونپے تھے. حیران کن طور پر انہیں اس پریس کانفرنس میں بلایا ہی نہیں گیا. اور عالیہ حمزہ سے پھر لوگوں نے پوچھا, تو عالیہ حمزہ نے پوچھنے پر بتایا کہ عالیہ حمزہ جو ہیں ان کا ایک الگ ورژن تھا. لیکن جب لوگوں نے پوچھا عالیہ حمزہ کے بارے میں باقی پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی آپ نے ان کو نہیں بلایا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی عالیہ حمزہ کی کوئی پرسنل مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی. اس کے بعد یہ ہوا کہ خود عالیہ حمزہ کا جو موقف سامنے آیا وہ بڑا ہی خوفناک تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بھی یہی اطلاعات ملی ہیں کہ میں مصروف تھی, اب پتہ نہیں وہ کون سی مصروفیت تھی جس کا مجھے بھی نہیں پتا. یعنی عالیہ حمزہ کو خود نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ مصروف تھیں, عالیہ حمزہ کو خود نہیں پتا کہ ان کی کیا مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ اس پریس کانفرنس میں یا اس میوزیکل ایونٹ میں یا اس کھابے میں شرکت نہیں کر سکی. ایسی مصروفیات جن کا خود عالیہ حمزہ کو علم نہیں تھا, یہ حیران کن طور پر سب کو حیرانی کر گیا. عالیہ حمزہ نے پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے چیف آرگنائزر پنجاب کو اعتماد میں نہیں لیا. وہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے مکمل طور پر لا علم ہیں. عالیہ حمزہ سراپا سوال ہیں, وہ اپنی پارٹی سے پوچھ رہی ہیں. نمبر 1, عمران خان کی رہائی کے لیے کس لاہ عمل کا اعلان ہوا؟ نمبر 2, اعلان کردہ احتجاجی تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ نمبر 3, 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا؟ یہ عالیہ حمزہ کے 3 سوال ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑے ہی ویلڈ سوال ہیں, اور لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا ہیں اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. دوسری طرف اتنی لیک ہوئی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گندی لیکیں. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ عالیہ حمزہ کو سنپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں دے دیا؟ آپ میڈیا ہنگری ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ میڈیا کے اوپر صرف آپ چھائے رہے ہیں. یہ کس طرح کی عورت ہے؟ یہ اس طرح کی بولا, آپ کس طرح کی خاتون ہیں, آپ کس طرح کی عورت ہیں, یہ کس طرح کی عورت ہے بھائی؟ یہ اس قسم کی باتیں شیخ وقاص اکرم نے کی ہیں. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر یہ آڈیو لیک ہوتی ہے تو اگر ہو بھی جائے, لیکن یہ بات آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں کی؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف وہ لوگ تھے جو کہ پارلیمان کا حصہ ہیں, صوبائی اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا, تو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں بات کی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ولاگ سے عمران خان نکل جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں سوشل میڈیا سے عمران خان نکل جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں تو ان کی آپس میں اتنی پڑی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نکل چکا ہے, سوشل میڈیا, ویلاگز, خبریں ہر جگہ سے نکل چکا ہے. اس ٹائم پر اگر یہ جو بات ہو رہی ہے, یا جیسے اگر میں بھی ویڈیو بنا رہی ہوں, تو یہ ٹھٹھے مذاق ہو رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا مذاق اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے.
یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کی بریکنگ نیوز فلیش کر گیا ٹک 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 ٹک. بھائی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے پر پی ٹی آئی میں اختلافات جو شدت اختیار کر گئے ہیں، یہ سب سے بڑی خبر ہے. اور یہ اس لیے بڑی خبر ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے، کون پیچھے فالو کر رہا ہے. عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے اپنے پلان کے حوالے سے ہی ان کی دھچیاں اڑا دی گئی ہیں. گنڈا پور نے اپنی ایک الگ ہی ٹائم لائن سیٹ کی ہے، یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ اگلے 90 دن، ایک مہینے میں کتنے دن؟ 30 دن. 30 دن اگلے مہینے کے ایڈ کرو تو 60 دن، اس کے بعد 30 مہینے تیسرے مہینے کے ایڈ کرو تو پھر 90 دن بنتے ہیں. کہ یعنی کہ اگلے 3 مہینے تو خود پی ٹی آئی نے پلان بنایا ہے، گنڈا پور نے پلان بنایا ہے، وقاص اکرم نے پلان بنایا ہے، گوہر صاحب نے پلان بنایا ہے، سلمان اکرم راجہ نے، ان سب پی ٹی آئی والوں نے پلان بنایا ہے کہ اگلے 3 مہینے یعنی اگست، ستمبر، اکتوبر عمران خان جیل میں. یعنی 5 اکتوبر کو عمران خان کی سالگرہ ہے اور 5 اکتوبر کو عمران خان اپنی سالگرہ پر بھی جیل میں ہی ہوں گے. یہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کو تحفہ دیا. واہ 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 واہ، اتنا حسین تحفہ، اتنا خوبصورت تحفہ. وہ کیا باتیں ہو رہی تھی ابھی سے کوئی 4-5 دن پہلے، ان آندھی طوفان آنے سے پہلے، میرے کرن ارجن آئیں گے، دھرتی کا سینہ چیر کر میرے کرن ارجن آئیں گے، کرن ارجن آئیں گے 5 اگست کو نقطۂ عروج پر. مطلب نقطۂ عروج ہے، چل کیا رہا ہے جو نقطۂ عروج پر جائے گا؟ قاسم اور سلیمان آئیں گے اور آ کے جی اڈیالہ کے تالے کھولیں گے اور جی عمران خان باہر آ جائے گا. وہ کرن ارجن نے کیا آنا تھا؟ ہاں، دھرتی کا سینہ چیر کر کیا انہوں نے باہر آنا ہے. وہ تو عمران خان صاحب مزید بقول الیمین گنڈا پور، بقول سلمان اکرم راجہ، بقول ان سارے لوگوں کے، وہ مزید 3 مہینے کے لیے اندر ہے. یہ کم از کم ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ان کی اپنی پارٹی دے رہی ہے. اور کیسے آزاد کیسے کرانا ہے انہوں نے اپنا لیڈر؟ خیبر پختونخوا سے لاہور آنا ہے وایا جی ٹی روڈ، بما اہل و عیال آنا ہے، نہ کوئی مزاحمت، نہ کوئی مرمت، نہ کوئی کاروائی. مطلب یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو کرشمہ ہی ہو گیا ہے. اور پھر اس کرشمے کے ساتھ لاہور آ کر کے لاہور میں خوبصورت سی میوزیکل ایوننگ، قوالیاں، کھابے، موسم کا مزہ، کیونکہ مانسون چل رہا ہے یہاں پہ. ایسے ہوگا نیلسن منڈیلا چائنا کا آزاد اڈیالہ جیل سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے اوپر تو بھائی سرکار تالیاں بنتی ہیں. تو بھائی یہ جو شدت اختیار کر گئی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں، ان کی جو مسئلے مسائل ہے، علی امین گنڈا پور اور چیف آرگنائزر پی ٹی آئی عالیہ حمزہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. عمران خان نے ہر قسم کے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. جو لاسٹ اعلان ہوا تھا باقاعدہ طور پر وہ یہ ہوا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گی، اب چاہے کسی سے بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی خاطر علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے عمران خان نے فیصلہ سازوں سے یعنی فوجیوں سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. تو جی اب میں ان سے بات کروں گا. اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یا آپ نے مجھے بتانا نیچے کامنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں. ساتھ میں ہنسے کھیلیں مسکرائیں اور انجوائے کریں اس سچویشن کو، اور ساتھ میں مجھے اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے، عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جی احتجاج کسی بھی وقت شروع ہو جائے گا، مگر 5 اگست کو، عمران خان کی کیا بات کر رہی ہوں، 5 اگست کو یہ احتجاج نقطۂ عروج پر ہوگا. علی امین گنڈا پور فرما رہے ہیں کہ وہ 90 روز کا چلہ کاٹیں گے. ہائے رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپ پہ ہی رانجھا ہو گئی. اتنی عشق میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ان کو تو دنوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. 90 دن کا چلہ کاٹنا ہے علی امین گنڈا پور نے. تو جو وہ چلہ کاٹیں گے اور اپنے لیڈر کو رہا کرائیں گے. اب پی ٹی آئی کے کارکنان کس کی بات مانیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 اگست کو انہوں نے نقطۂ عروج پر احتجاج کو پہنچانا ہے، یا پھر پورے 90 دن کا چلہ پورا کر کے کرنا ہے، یا پھر ایک قسط وہاں کرنی ہے ایک قسط کیا کرنی ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے فائنل کال دے دی فلاپ ہو گئی، پھر فائنل کال دی پھر فلاپ ہو گئی، پھر فائنل کال دی پھر فلاپ ہو گئی، ہر کال فلاپ ہو گئی، مس کال دی، ڈائریکٹ کال دی، واٹس ایپ کال دی، جو بھی کال دی ہر کال آپ کی فلاپ ہو گئی. تو کچھ انسان کی نا اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، کوئی ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے. مطلب کوئی تھکا ہوا بندہ بھی ہو نا، کوئی فضول سے فضول بندہ بھی ہو، اس کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے. کوئی بندے کی زبان دین ایمان ہوتا ہے. مطلب ان کا تو کوئی زبان ہی نہیں ہے بھائی.
5 अगस्त है कि 90 दिन है। ओ भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने 5 अगस्त के नुक्ता अरूज पर पहुंचे हुए एहतजाज के बारे में आपको अपडेट करना है, या मैंने आपको गंडापुर के 90 दिन के चिल्ले के बारे में और उस चिल्ले के नतीजे के बारे में बताना है कि भाई चिल्ला कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, 90 दिन के बाद खान बाहर निकला कि नहीं निकला। वो तो नहीं निकला। अक्टूबर तक की तो डेडलाइन ये दे रहे हैं, अगले 90 दिन नहीं निकलना इन्होंने बाहर, तो नवंबर दिसंबर भी नहीं निकलेंगे, उसके बाद अगला साल आ जाएगा, 2026 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। पीटीआई पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा, उनको इस पूरे इवेंट से दूर रखा गया और उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया। और वो भी पूछ रही हैं कि भाई 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अब इसका जवाब किसके पास है? अगर कोई यूथिया गलती से भी ये देख रहा है तो नीचे मुझे जवाब लिख के बताए। आलिया हमजा को उनके सवालों के जवाब चाहिए, वो 3 सवालों के जवाब द नेशन वांट्स टू नो जो आलिया हमजा सवाल कर रही हैं, आप हमें बताएं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। ये हैरान कुन नहीं है कि जो गंडापुर है वो हाई प्रोफाइल काफिला खैबर पख्तूनख्वा से लेकर चलते हैं और चलते हैं टामा 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 जीटी रोड पर आते हैं, फिर वहाँ से होता हुआ टामा 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 लाहौर पहुँच जाता है, कुछ होता ही नहीं। और शोर कितना डालते हैं, इतना शोर डालते हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कमाल कर दिया, हमें कहीं निकलने नहीं देते। कोई भी पीटीआई का बंदा मेरे शो पर आता है ना, तो ये कहता है कि बीनश आप नून लीग वालों से कहें कि हमें फ्री हैंड दे, फिर हम बताते हैं। ना बंदे उठाए हमारी किसी भी एहतजाज की कॉल से पहले, ना ये करें ना वो करें, हमें फ्री हैंड दें। तो ये तो फ्री हैंड था। तो ये बस साबित हुआ कि पीटीआई झूठों की मशीन है। बस ये साबित हुआ कि अली मीन गंडापुर कितने डरपोक हैं। आराम से आए, जब आराम से आएंगे तो पंजाब के अंदर कौन मज़ाहमत करेगा भाई? जब अमन और अमान कायम है अपनी जगह पर और नक्श अमल नहीं हो रहा, आकर ये कोई इंतशार नहीं कर रहे हैं, आए हैं, आके इन्होंने पार्टी किया, पार्टी करके वापस चले गए, तो बस पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही थी, उसको क्या ज़रूरत है कुछ करने की। ठीक है। और जी हमें ये बताया जाता है, आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, कि इमरान खान जेल में बड़ी मुश्किल में है, वहाँ उनको खाने के लाले पड़े में हैं, रोटी को तरस के हैं। वो जो शख्स रोटी को चोची कहता है वो रोटी को तरस के है। हाँ, और जी कहते तन्हाई में है और बड़ी मुश्किल जेल काट रहा है, बड़े बुरे हालात हैं उसके, हैं बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। मगर इस वीकेंड पर जो मनाजिर हमने देखे इन्हीं गुनाहगार आंखों से कि जी पीटीआई की पूरी लीडरशिप लाहौर पहुंचकर एक बड़े से फार्म हाउस पर ख्वाबों से लुत्फानंदोज़ हो रही है, तो भाई क्या इस तरह से आप अपने लीडर को बाहर निकालेंगे? हैं जी, ऐसे निकालेंगे अपने लीडर को बाहर तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि लीडर नहीं आना बाहर। कोई चक्कर नहीं है बॉस, कोई सीन नहीं है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।